ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور تم ایسے لوگوں کی مانند نہ ہو جاؤ جنہوں نے آپس میں تفریق کر لی اور اپنے پاس واضح احکام آ جانے کے بعد اختلاف کیا، اور ایسی لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اہل کتاب طرح طرح کے اعتراضات اٹھاتے تھے، طرح طرح کے فساد پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ آج بھی اگر ہم غور فرمائیں تو معاشروں میں جہاں بنیاد فساد کی جڑ آپ دیکھیں گے تو یہی پہلو آپ کو ملیں گے۔ تو وہ جو اہل کتاب فساد پیدا کر رہے ہیں، انہیں جو کچھ اللہ جل شانہ نے عطا فرمایا تھا وہ تو امن ہے، وہ تو سلامتی کے پہلو تھے، وہ حصے تھے جس سے رضائے باری تعالیٰ نصیب ہونے۔ تو فرمایا ایسے لوگوں کی مانند نہ ہو جانا جنہوں نے آپس میں تفریق کر لی۔ اتفاق اس حکم کے مطابق ہے جو اللہ نے عطا فرمایا۔ اس حکم کی مطابقت جتنی کم ہوتی جائے گی اتنی تفریق بڑھتی جائے گی۔ مخلوق ایک جگہ پر متفق نہیں ہو سکتی، ہر ایک کی استعداد اپنی ہے اور ہر ایک کی خواہشات اپنی، استعداد بھی اپنی اپنی ہوں، خواہشات بھی اپنی اپنی ہوں، اتفاق کیسے ممکن؟ تو جب اللہ جل شانہ کی ذات، وہ بنیاد جو وحدہ لا شریک ہے، یہ نصیب ہوتی ہے، تو جو حصے ہماری استعداد سے باہر ہیں اس کے مقربین وہ ہم تک پہنچاتے ہیں، اور ہمیں نصیب ہوئے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے۔ تو مخلوق کو نقطہ اتفاق نصیب ہوا بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے انبیاء سابقہ سے پہلی اقوام کو نصیب ہوا۔ تو اللہ جل شانہ نے وہ فرمایا کہ جو احکام انہیں دیے گئے تھے انہیں جو انہوں نے چھوڑا تو پھر تفریق پیدا ہو گئی۔ تو ایسے لوگوں کی مانند نہ ہو جاؤ جنہوں نے آپس میں تفریق کر لی کہ یہ ہوتا آ رہا ہے۔ تو اسی طرح کی روش تمہاری بھی نہ ہو جائے، اسی لیے اپنے پاس واضح احکام آ جانے کے بعد اختلاف کیا۔ انہوں نے بھی واضح احکام آ جانے کے بعد اختلاف کیا، اور آج بھی اگر کوئی تفریق کرتا ہے، تفرقہ پیدا کرتا ہے، تو اس کے پاس واضح احکام موجود ہیں۔ تو قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہوں، یہ شرف نصیب ہے، اور قرآن کریم ہی یہ نشاندہی فرما رہا ہے کہ احکام موجود ہیں۔ ایسے نہ کرنا جیسے اقوام سابقہ کر رہے ہیں، جیسے اہل کتاب کر رہے ہیں۔ تو یہی بات ہمیں تفریق یا فرقوں کے حوالے سے احادیث شریف میں بھی ملتی ہے کہ اگر پہلوں کے 72 فرقے ہوئے ہیں تو آپ نے فرمایا اس امت میں 73 آ جائیں گے۔ جنہوں نے جو کیا ہے اسی طرح یہ معاملے یا جو کردار ہے ویسے ہی کرنے کی کوشش کی جائے۔ پھر ہم قرآن کریم میں بڑے بڑے جو کفار ہیں، بڑے بڑے جو منافق ہیں، ان کے جو حالات دیکھتے اور پڑھتے ہیں، یا اقوام سابقہ سے متعلق جو کچھ قرآن کریم بیان فرماتا ہے، کیسے کیسے وہ اعتراض کرتے تھے، آپ حیران ہوں گے کہ معاشرے میں جہاں بے امانی ہے ان کے اعتراضات ویسے ہی ہیں۔ شیطان پوری کوشش کرتا ہے جیسے بڑے بڑے کفار جو ہیں اور مشرک جو ہیں، جیسے الفاظ انہوں نے کہے جس سزا کے وہ مستحق ٹھہرے، یہ بھی اسی راہ کا مسافر۔ حل کیا ہے؟ حل وہی ہے جو اللہ جل شانہ نے حکم فرمایا ہے، اور ہر پہلو میں واضح احکام موجود ہے۔